ناظرین کرام، آج اگر آپ نے ہماری ٹرانسمیشن کا وہ حصہ دیکھا جہاں پر دارالسکون والے یہاں پر تشریف فرما تھے، تو وہاں پر ایک بات جو ہمارے علماء کرام جانتے ہیں اور انہوں نے وہ سیگمنٹ دیکھا بھی، ایک بچہ جو یہاں پر آیا ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر ظاہر معذور پیدا ہوا، اور جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا اسی وقت پیرنٹس کو اندازہ ہو گیا اور ڈاکٹرز نے بتا دیا کہ یہ مینٹلی ڈسیبل ہے۔ تو اس صورت میں جو والدین ہیں انہوں نے بچے کو پیدا ہوتے ہی اسی رات کو، ان کا ایک ایڈمیشن کا دن ہوتا ہے ڈیسائیڈڈ کہ آپ اس روز بچوں کو لا سکتے ہیں، اور پورے پاکستان سے لوگ بچے دارالسکون لاتے ہیں۔ انہوں نے اس کا خیال رکھے بغیر رات 10 بجے بچے کو وہاں چھوڑا اور کہا میں نہیں رکھ سکتا۔ یہ کوئی غریب کا بچہ نہیں تھا، ہم کہتے ہیں نا غریب کے پاس تو وسائل نہیں ہیں وہ کیسے رکھے گا۔ ان کے والد صاحب ایک پروفیسر ہیں، انہوں نے بچے کو وہاں چھوڑا اور وہ چلے گئے۔ وہ بچہ اب تقریباً 1 سال سے اوپر کا ہو گیا اور بہترین اس کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ آغا خان ہاسپٹل میں اس کا باقاعدہ علاج ہوتا ہے، اور وہ جتنے بھی بچے کے ایک ڈیولپمنٹ کے مراحل ہوتے ہیں وہ صحیح طریقے سے اس کو پورا کر رہا ہے الحمدللہ۔ آج ہمارے ساتھ تھا۔ ایسے والدین جو اپنے بچوں کو اس طرح چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور میں نے ایک جملہ کہا آپ سب سے، صرف یہ کہ آپ بتا دیجیے گا کہ اس میں کتنی درست بات ہے۔ اس وقت میں بھی بہت زیادہ ایموشنل ہو گئی اس بچے کو گود میں پکڑ کر۔ وہ یہ کہ یہ تو ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، اللہ اولاد اچھی دے کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ اگر اس طرح کے بچے کو بھی دے، بہت ہی پیارا اور معصوم بچہ، یہ بھی آزمائش ہے۔ یہ بچہ تو ان کو اگر یہ اچھی تربیت کر دیتے اور آگے لے جاتے جنت کا راستہ بناتا۔ کیا ان والدین نے فضل سبحان صاحب اپنی جنت کا راستہ خود اپنے ہاتھ سے خود سے دور کر دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بنیادی بات تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے لوگوں کے درمیان ان کی معیشت میں مال اولاد سب آتی ہیں وہ تقسیم کر دیے۔ رضینا قسمت الجباری فینا، ہم اللہ کی تقدیر پر راضی رہیں۔ اگر کسی کو اللہ معذور بچے کی پیدائش ان کے گھر ہوتی ہے تو یہ آزمائش اور امتحان ہے، اور اپنے درجات کو بڑھانے کے لیے اور جنت کے راستے کو آسان کرنے کے لیے اس کے پاس ایک گولڈن چانس ہے، ایک اس کے پاس اپرچونٹی ہے، اس کو اویل کیا جائے۔ حدیث پاک میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے کمزوروں میں تلاش کرو، اور دوسری جگہ آپ نے فرمایا فَلَعَلَّكُمْ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، کہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے، تمہاری جو مدد ہوتی ہے وہ ان کمزوروں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور تیسری جگہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان سے کرب اور مصیبت کو، تکلیف کو ہٹائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی تکالیف کو ہٹائیں گے۔ تو یہ عام انسان کے بارے میں ہے، جو آپ کی اولاد ہو اس کا تو آپ پر حق بھی زیادہ ہوتا ہے، وہ تو آپ کے حسن سلوک کا بھی زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ پھر اگر وہ بچہ ہو تو بچہ ہونا قابل رحم بات ہے، پھر بچے کا معذور ہونا قابل ترس بات ہے، پھر اللہ کی طرف سے اس کا دیا جانا۔ وہ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ جیسے نعمتوں کو ہم ویلکم کرتے ہیں نا، استقبال کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت کو بھی ویلکم کرے۔ کیوں؟ تیرا دیا ہوا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ تو اگر وہ اس کی خدمت کرتے تو جنت کا راستہ آسان ہوتا۔ ہم یوں تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جنت کا راستہ بند کر دیا، مشکل کر دیا، ایک چانس اور موقع کو اس نے گنوا دیا۔